بسم الله. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مخاطب بطہ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الله محمد. بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور اس کے بعد پھر آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور تقوی کو قبول کرنے کی اور اس کو عمل میں لانے کی سعی اور کوشش برابر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے. دنیا میں کن کن امور کی انجام دہی ہونی چاہیے یہی تقوی ہمیں بتائے گا، اور آخرت کے لیے بھی اسی دنیا میں رہ کر کے یہی تقوی ہمیں دعوت دے گا کہ اس کے ذریعے سے ہم سرمایہ فراہم کر سکیں، سرمایہ اکٹھا کر سکیں، کہ جہاں کی زندگی جاویدانی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے. اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. معصومین نے فرمایا ہے کہ کم سے کم 3 وقت میں انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، پورے دن اور رات میں. مثلا نماز صبح کے بعد بیٹھ کر کے ایک گوشے میں وہ اپنے سارے اعضاء و جوارح کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے نفس سے متوجہ ہو جائے. اور اس چیز کو علامہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو محاسبہ نفس کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم کسی دوسرے کی امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اسی طرح سے نماز صبح کے بعد بیٹھ کر کے اپنے نفس کو سامنے رکھ کر کے اپنے سارے اعضاء و جوارح کو مخاطب کر کے آواز دیں کہ دیکھو یہ زندگی ہمیں اس وقت میسر ہو گئی ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب وہ دن اور وہ راتیں واپس نہیں آ سکتی. جو ہم سے غلطی ہو گئی، جو ہم سے گناہ ہو گیا، اس کا ہم تدارک کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم استغفار کر سکتے ہیں. یہ موقع غنیمت ہے تمہارے پاس. مثلا زبان کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. زبان کو مخاطب کرے کہ اے زبان، تو میری زبان ہے، لیکن تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو میرے قابو میں نہیں ہے، تجھ کو میرے حساب سے رہنا چاہیے، تجھ کو
جو میں کہوں وہ بولنا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھایا کر، کسی کی غیبت نہ کیا کر، کسی کی چغلخوری مت کیا کر. یہ اپنی زبان کو ہم سمجھائیں اور سمجھانے کے بعد اس سے کہیں کہ اس پر صرف ذکر خداوندی ہونا چاہیے. اس سے ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ مومنین کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. اس کے ذریعے سے اگر تم چاہو تو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا تم ہماری فکر میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں. لہٰذا انسان کو اس طرح سے اپنی زبان سے عہد و پیمان کرنا چاہیے ہر روز، اور عہد و پیمان کر کے جب شب آئے تو پھر محاسبہ کرے کہ جو ہم نے عہد کیا تھا صبح میں، جو ہم نے پیمان باندھا تھا زبان سے، اس نے کہاں تک وفا کیا. ہماری گفتگو کو اس نے سنا اور سن کر کے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. اس زبان سے ہم خود متوجہ ہوں کہ ہم نے کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبت کی، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنا ذکر خداوندی میں مصروف رہے، کتنی دعاؤں کی تلاوت کی ہم نے. تو اس طرح سے جب ہم ہر روز اپنے ہر اعضاء اور جوارح کو اپنا مخاطب قرار دے کر کے عہد و پیمان لیں گے تو پھر ہم تقوی کی منزل کی طرف خود بخود آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہر اس امور کو انجام دینے کی صحیح اور کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی صحیح ہو سکے اور آخرت بھی صحیح ہو سکے. چنانچہ روایت میں ملتا ہے کس طریقے سے ہمیں عبادت میں مصروف ہونا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور جب رات میں سب سو جایا کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اس رات کے سناٹے میں ہماری عبادت کرے. صرف 2 رکعت نماز پڑھنے والا کوئی رات کے سناٹے میں ہے کہ جو عبادت کر کے میرا تقرب حاصل کر لے، میری قربت حاصل کر سکے. ہے کوئی ایسا بندہ مومن، ہے کوئی ایسا میرا بندہ کہ جو استغفار کے ذریعے سے اس رات کے سناٹے میں سارے اپنے گناہوں کو بخشوا لے. تو اس طرح سے پوری رات یہ صدا آتی رہتی ہے. اگر مرد مومن متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس رات کے سناٹے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو وضو کر کے بارگاہ ہدیت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نمازیں پڑھنے لگتا ہے، عبادت میں محو ہو جاتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے. اور اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے تو رات کے سناٹے میں خوب اچھی طریقے سے سو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے اور نماز صبح بھی اس کی قضا ہو جائے گی. لہذا ہم کو اگر بندہ مومن بننا ہے، اگر باتقوی انسان ہمیں بننا ہے تو اس کے لیے زحمت ہے، نرم گدے کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں، اس کے لیے مشقت ہے. اٹھ کر کے کچھ نہ کچھ تمرین ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یہ ہمارے اماموں نے اور ائمہ نے ہم کو بتلایا ہے تاکہ یہاں کی دنیا میں ہم رہ کر کے وہاں کے لیے سرمایہ اکٹھا کر سکیں جہاں کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. یہی اعمال ہمارے کام آنے والے ہیں، جو ہم نے انجام دیا ہے یہی کام آنے والا ہے. بس نہ پیسہ، نہ دولت، نہ سرمایہ، نہ اولاد، نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ اقارب، نہ دوست، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. صرف وہی کہ جو ہم نے زحمت کے ذریعے سے خلوص نیت کے ساتھ جو ہم نے انجام دیا ہوگا یہی ہماری مونس ہوگی، یہی ہمارا ہمدم ہوگا، یہی ہمارا رفیق ہوگا، یہی ہمارا ساتھی ہوگا کہ جو ہم کو تمام برائیوں سے دور کر کے اس منزل پر لے آ کر کے کھڑا کر دے گا کہ جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہاں جا کر کے صحیح طریقے سے جنت کی طرف پہنچ جائے. لہٰذا عزیزان گرامی، جب رات نمودار ہوتی ہے تو رات میں بھی یہی آواز آتی رہتی ہے، اور جب دن نمودار ہوتی ہے تب بھی آواز آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو اس دن میں گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، جو اس دن میں نامحرموں کو نہ دیکھے، جو اس دن میں جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات اس لیے بنے ہیں تاکہ اس دن اور رات میں ایک بندہ مومن صحیح طریقے سے اعمال کو انجام دے کر کے اس راستے کو اختیار کر کے، کہ جس راستے کا اختیار کرنا صرف متقین کے لیے ہے، اور پروردگار عالم نے یہ آواز بھی دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اعمال کے کس کو قبول کریں گے؟ قرآن کی آیت ہے، ہم صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ تو متقی وہ ہوگا جو جھوٹ نہیں بولے گا، متقی وہ ہوگا جو غیبت نہیں کرے گا، متقی وہ ہوگا جو نامحرموں کو نہیں دیکھے گا، متقی وہ ہوگا جو حسد نہیں کرے گا، متقی وہ ہوگا کہ جو اپنے بھائی کی برائی نہیں کرے گا، متقی وہ ہوگا جو جھگڑا نہیں کرے گا، متقی وہ ہوگا جو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نماز میں لے آئے، متقی وہ ہوگا جو نہ اپنی نماز خراب کرے گا نہ دوسروں کی نماز خراب کرے گا، متقی وہ ہوگا کہ جب معاشرے میں وہ زندہ رہے، معاشرے میں زندگی گزارے، تو وہ اس سے لوگ ملنے کے مشتاق رہے۔ مولا علی کی روایت کی روشنی میں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں جب تک اس دنیا میں رہتا ہے، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر لوگ آنسو بہایا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں معاشرے اور سماج میں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ لوگ جب ہم زندہ رہیں تو یاد رکھیں، ہم سے ملنے کے لیے آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے اور سماج میں رہیں، لوگ ہم سے نفرت کریں، لوگ ہم سے ملنے کے لیے نہ آئیں، بلکہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، مولا کائنات کی حدیث کی روشنی میں لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئیں، لوگ ہماری زیارت کے لیے آئیں، لوگ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور جب اس دنیا سے گزر جائیں تو آپ کی حدیث کی روشنی میں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بعد ہمارے فراق میں آنسو بہائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو لوگ کہیں بہت اچھا ہوا چلا گیا، بڑا بے ایمان تھا، بڑا بیکار انسان تھا کہ جو ہر وقت کسی نہ کسی کی غیبت کرتا تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کس کی اطاعت کریں؟ اللہ کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی جب ہم اطاعت کرنے لگیں گے صحیح معنی میں، تو ہماری زبان بھی کنٹرول میں ہوگی، ہمارا نفس بھی میرے کنٹرول میں ہوگا، ہمارا ذہن و دماغ بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہمارے ہاتھ پیر بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، ہماری آنکھیں بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ہمارا قلب بھی ہمارے کنٹرول میں ہوگا، جب صحیح طریقے سے ہم اطاعت خداوندی کریں گے۔ اور صرف اللہ کی اطاعت ہی نہیں، جب اللہ کی اطاعت کر لو تو اس کے بعد پھر رسول کی اطاعت ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کو انجام دینے کے لیے کہے اس کو انجام دو۔ یہ رسول کی اطاعت ہے۔ رسول جس چیز سے منع کرے اس سے مان جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ جس چیز کے انجام دینے کے لیے کہیں اس کو انجام دینا چاہیے، اور پھر رسول کی اطاعت ہی پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے کی منزل ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اور صاحبان امر میں آپ مجلس سنا کرتے ہیں، آپ خطبے کو سماعت کیا کرتے ہیں، اولی الامر سے مراد صاحبان امر یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور جب یہ تینوں اطاعت ہو تو اس کے بعد انسان با ایمان ہوتا ہے، کامل مومن بنتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تینوں کی اطاعت کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ صرف دو کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم تینوں کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ بس اس اطاعت کو ہمیں محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ تینوں اطاعتیں ہم اس طرح سے اپنے دامن میں سمیٹ کر کے رکھ لیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ یہ جمعہ کا روز اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتیں چھوٹ جایا کرتی ہیں، کچھ باتوں سے غافل ہو جایا کرتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف ترغیب دلانا چاہیے، تشویق دلانا چاہیے، شوق دلانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں اسکولوں میں کہ سالانہ امتحان سے پہلے کچھ امتحانات رکھے جاتے ہیں،
اس میں ان کو پرکھا جاتا ہے، ان کو اس میں آزمایا جاتا ہے. کبھی ماہانہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی 2 مہینے پر، کبھی 3 مہینے پر، سماہی، پھر چھماہی. یہ کیوں؟ ان کو سند نہیں دی جاتی، ان کو صرف آزمایا جاتا ہے، ان کا صرف امتحان لیا جاتا ہے کہ جتنا ہم نے ان کو پڑھایا ہے دیکھیں اس کو انہوں نے صحیح طریقے سے یاد کیا کہ نہیں یاد کیا. اگر یاد کر لیا تو اچھا نمبر پایا جاتا ہے، اس کی ترغیب ہوتی ہے، اس کو تشویق دلائی جاتی ہے کہ بہت اچھا نمبر لائے آپ، اسی پہ گامزن رہیں اور آگے پڑھنے کی کوشش کریں، بہت اچھا نمبر آئیں گے. اور جب امتحان سالانہ آتا ہے تو اس کے بعد امتحان ہو کر کے اس کو اس بات کا یاد عادی کر دیا جاتا ہے تاکہ ایگزامینیشن جب سالانہ آئے تو اس میں بہترین نمبر لے آ کر کے فرسٹ کلاس پاس کرے. لہذا ہمارے اندر بھی روزانہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی کوتاہیاں آ جایا کرتی ہیں. یہ نماز کے اوقات ہیں کہ جو ہم کو یاد دلایا کرتے ہیں. جو 5 وقت کی نمازیں رکھی گئی ہیں یہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ انسان صبح میں آئے تو اگر رات میں وہ غافل ہو گیا ہے تو صبح میں آ کر کے وہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، اپنے نفس کو سادہ بنا لے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لے. اور اس کے بعد صبح سے لے کر کے ظہرین تک اگر اس نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پھر ظہرین کی نماز میں آ کر کے اس بات کو یاد کر کے توبہ استغفار کر کے پھر اسی طریقے سے پاک و پاکیزہ اپنے نفس کو بنا لے. اور اس کے بعد پھر جب ظہرین سے مغربین تک وہ چونکہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، دنیاوی امور میں وہ رہتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کی غفلت کی بنیاد پر وہ ان امور کو انجام دے لے کہ جن کو انجام نہیں دینا چاہیے. تو پھر مغربین کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، آ کر کے انسان اس میں توبہ و استغفار کر لے. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ 9 بجے تک اور 10 بجے تک ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے اپنے عزیزوں کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے اپنے معاشرے اور سماج میں جو افراد جی رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ غفلت برتتے ہوئے کچھ گناہوں کو انجام دے لے. تو پھر نماز شب کا وقت آ جایا کرتا ہے. انسان نماز شب میں آ کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا سکتا ہے، اپنے نفس کو صاف بنا سکتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے انتظام کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بالکل پاک و صاف اور شفاف بنا لیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو بہترین عمل کو انجام دیں، اس کے ذریعے سے وہ آخرت کو اپنی سنوار سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب دعوت النبویہ، اللہم صل علی محمد وعلى صولة الحیدریہ، اللہم صل علی محمد والعصمة الفاطمیہ، اللہم صل علی محمد والحلم الحسنیہ، اللہم صل علی محمد والشجاعة الحسینیہ، اللہم صل علی محمد والعبادة السجادیہ، اللہم صل علی محمد والآثار الباقریہ، اللہم صل علی محمد والمعاصر الجعفریہ، اللہم صل علی محمد والعلوم الکاظمیہ، اللہم صل علی محمد والرضاء رضویہ، اللہم صل علی محمد والجود التقویہ، اللہم صل علی محمد والنقاوة النقویہ، اللہم صل علی
محمد والحیبۃ العسکریہ اللہم صلی علی محمد والغیبۃ الہیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر اس کے بعد آپ سب کو تقوی پروردگار عالم کی دعوت دیتا ہوں۔ ہفتے کی مناسبات میں جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے، سب سے پہلی مناسبت اور بہت ہی اہم مناسبت ہے 3 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول، دونوں تاریخیں ہیں، وفات حضرت معصوم قم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور جیسا کہ آپ مستحضر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم ذی قعدہ سن 179 ہجری مدینے میں ہوئی۔ آپ کے والد امام موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آپ کے حقیقی بھائی امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آپ کی ماں جناب نجمہ خاتون تھی۔ کم سے کم یہ بیسک معلومات تو ہمارے نوجوانوں کو ہونی چاہیے۔ بہت سارے افراد یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ جو قم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، اور آپ کا لقب ہی کیا ہوا؟ معصومہ، یہ لقب ہے، اور اتنا مشہور لقب ہے کہ جس کا ذکر زیارت میں بھی آپ کی کیا گیا ہے۔ یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے آپ ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ اور واقعاً اہل بیت اطہار کی ہر فرد کو جب مومنین دوسرے مومنین کی شفاعت کر سکتے ہیں تو بدرجہ اولا یہ بات مسلم ہے کہ اہل بیت اطہار بھی ہماری شفاعت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ان کے راستے پر ہم گامزن رہیں، جو انہوں نے طرائق بتائے ہیں، جو انہوں نے راستے بتائے ہیں، اس راستے سے ہم بھٹکنے نہ پائیں، اور جب اس راستے پر چل کر کے ان تک پہنچ جائیں گے تو ہماری شفاعت انشاءاللہ ضرور کر دیں، اور جب بھٹک جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان تک ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو شفاعت ہماری ناممکن ہے، لہٰذا ان کے راستے کو ہم نہ چھوڑیں۔ ظاہر ہے کہ اس بی بی نے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے سفر اختیار کیا تھا، اور مدینے سے بصرہ ہوتے ہوئے آپ ساوا تشریف لائی تھیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے 4 بھائی بھی موجود تھے جو آپ کے ساتھ میں تھے، کچھ بہنیں بھی موجود تھیں، اور کچھ کنیزیں بھی موجود تھے، اور کچھ عزیز اور رشتہ دار بھی موجود تھے۔ ساوا میں دشمنان اہل بیت نے حملہ کیا اور ان کے بھائیوں کو شہادت کی منزل پر پہنچا دیا، سب بھائی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ آپ قم تشریف لائیں اور تقریباً 17 دن قم میں مقیم رہی، اور 17 دن کے بعد چونکہ اتنا زبردست حملہ کیا گیا تھا، اسی صدمے کے تحت جناب معصوم قم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد قبر وہیں پر موجود ہے کہ جہاں ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت کر لی ہے پروردگار عالم ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک زیارت پر نہیں پہنچ پائے ہیں پروردگار عالم ان کو توفیق عنایت دے کہ وہاں تک پہنچ کر کے زیارت معصوم قم سے بہرہ مند ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، 2 چھوٹے چھوٹے واقعات بی بی کے حرم سے متعلق اور ان کی فضیلت سے متعلق ہے، اس کو پیش کر کے
اپنے آپ کو آزمائیں ہم کہ کیا واقعاً ہم کو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہم ہیں، اور معصومین کیا ہم سے راضی ہیں ہمارے اعمال سے، اور ہمارے لیے بھی وہی کچھ یہ معصومین کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے مومنین کے لیے کیا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اپنا ذہن استوار کریں، پہلے اپنے ذہن کو سنواریں، گناہوں سے پرہیز کریں، تب معصومین ہمارے عمل سے راضی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ کچھ خواتین شہر قم کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے شہر قم تشریف لائیں، صرف بی بی کی زیارت کی غرض سے۔ آپ مقام دیکھیے معصوم قم کا، ان کی منزلت کو پہچانیے، ان کے مرتبے کو سمجھیے کہ آپ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کریمہ اہل بیت، بہت بیوی کرم کرنے والی بیوی ہے یہ۔ اور جیسا کہ آپ نے مقررین سے یہ بھی سنا ہے کہ جس طریقے سے جناب زینب خطیبہ تھیں، اسی طریقے سے معصوم قم بھی زبردست خطیبہ بھی تھیں۔ ان کی زیارت کے لیے کچھ خواتین آئیں، ساتھ میں ایک ایسی بچی بھی ہے، تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر ہے اس کی، جو پیدائشی طور پر نابینا ہے۔ اور ان کے عزیز اور رشتہ دار جب حرم مطہر میں داخل ہونے لگے تو اپنی اس نابینا بچی سے وہ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ بیٹی یہ حرم میں ہم داخل ہو گئے ہیں، بیٹی اب ہم صحن میں چل رہے ہیں، بیٹی اب ہم روضے کے اندر چل رہے ہیں، اس لیے کہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہی ہے۔ تو اس کی عزیز رشتہ دار سب اس کو بتا رہی ہیں کہ بیٹی اب ہم کہاں پہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب ذریح مقدس کے پاس پہنچ گئیں تمام خواتین، اور اس بچی کو بھی لے کر گئیں جو نابینا ہے، اور یہ آواز دیا کہ بیٹی اب ہم ذریح مقدس تک پہنچ چکے ہیں، تو اس بیٹی نے کہا، آواز دی کہ اے بیویو، اب یہ نہ کہو کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ ذریح مقدس تک پہنچنے کے بعد ہی ہم کو روشنائی ہم کو دوبارہ مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ لہذا ہم کو بیوی نے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی۔ اگر کوئی اس ارادے سے حرم مطہر میں جائے اور اپنی دلی مرادوں کو لے کر کے جائے تو یقین جانیے کریمہ اہل بیت اور معصومین علیہ السلام کا کرم ایک ایسا عام ہے کہ وہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ ان کے در سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ آیا ہی نہیں۔ ادھر ایسا ہے، پیدائشی طور پر اگر نابینا ہو کوئی تو اس کو صحت مل جایا کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جایا کرتی ہے آپ کی ذات اطہر کی برکت سے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کا بننا چاہیے کہ ان کی نگاہیں ہماری طرف ہو جائیں، کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی انہی کے ذریعے سے بہترین سرمایہ ہم اکٹھا کر لیں، کہ جو ہر انسان کے لیے اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ان کی عظمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر ہم صدق دل سے ان کے ہاں حاضری دیں تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہمیں فلاں تعویذ دے دیجیے اور ہمارا یہ کام ہو جائے اور ہمارا وہ کام ہو جائے۔ جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ کر کے وہاں حاضری دے کر کے اپنی مرادوں کو رکھیں، وہاں پر اپنی باتوں کو رکھیں، وہاں پر کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو نہیں پہنچ سکتے وہ بھی مایوس نہ ہوں، وہ یہیں بیٹھ کر کے
معصومہ قم کی زیارت پڑھ کر کے 2 رکعت نماز زیارت پڑھ کر کے توسل کریں، یقین جانیے کہ وہی ثواب ان کو بھی دیا جائے گا کہ جو وہاں جا کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت، ہمیں تو مایوسی سے منع ہی کیا گیا ہے۔ مایوس ہونا، وہ اللہ کے محترم بندے نہیں ہوتے، وہ گنہگار بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن میں کہا ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ لہٰذا مایوسی ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم ہر طرح سے آمادہ ہو جائیں، اپنے کو آمادہ کر لیں، جس کی بنیاد پر ہم ساری فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اس معصومہ کی کہ جو فاطمہ ہیں، ان کی شہادت سن 201 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی تاریخوں میں اگر مصیبت کی تاریخ ہے، اگر شہادت کی تاریخ ہے، اگر وفات کی تاریخ ہے، تو ہم لوگ مجلس برپا کیا کرتے ہیں، اور صرف مجلس ہی برپا کر لینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے کہ بس مجلس ہو گئی اس کے بعد جو دل چاہے کریں، نہیں، بلکہ پورے دن کو، پوری شب کو ذہن میں رکھیں، نظر میں رکھیں کہ آج کس بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ ہے، کیسے ہمیں کھانا کھانا چاہیے، کیسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کیسے ہمیں لوگوں سے ملاقات کرنا چاہیے، نہیں کہ بس مجلس ہو گئی حق ادا ہو گیا، یہ تو رسم ہو گئی کہ مجلس ہو گئی اس کے بعد پھر ہنس بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہے ان کی شہادت کا، ان کے غم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی غم ہو جاتا ہے تو بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، رو رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، اور کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا جب مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے معصوم ہیں جن سے ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بالکل وہی کیفیت، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے کیفیت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ لذیذ کھانا نہ کھائیں اس دن، اچھا کھانا نہ کھائیں اس دن، زیادہ ہنسے نہیں، بلکہ اس طرح سے رہیں کہ جیسے غم میں انسان ہوتا ہے، رہتا ہے۔ تب جا کر کے ہم مومن کہلائیں گے، تب ہم جا کر کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ کیوں یہ صرف مجلس ہو گئی، مجلس کے بعد وہی کہا، وہی ہنسی، وہی اپنی جو ہے روزگاری کی فکر وغیرہ وغیرہ کرتے رہے، تو پھر رسم ادا ہو جائے گا، لیکن ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس طریقے کو انجام دیں گے تو پھر غیر بھی جب ہم کو دیکھیں گے تو کہیں واقعاً یہ مجلس سے جب نکلتے ہیں تو ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات کو دیکھ کر کے دوسرا یہ کہے کہ واقعاً ان کے جیسا بننا چاہیے، ان کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ نہ یہ کہ جب ہم باہر نکلے تو لوگ دیکھیں کہ دیکھو 1 گھنٹے انہوں نے خوب مجلس کی، خوب گریا کیا، خوب روئے، اب دیکھو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجلس سے آ رہے ہیں، کہ خوشی کی بزم سے آ رہے ہیں، کہ محفل سے آ رہے ہیں۔ لہذا ایسے اثرات کو اپنے چہرے سے ہمارے آثار نظر آنا چاہیے، تاکہ غیر بھی ہماری سیرت کو اور کردار کو اپنا لے، اور وہ یہ آواز دیں کہ واقعاً اہل بیت اطہار کا راستہ بہترین راستہ ہے، جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں اس راستے کو بھی ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ جو مریض ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب فراہم کر دے۔
پروردگارہ جو حج و زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگارہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے، پروردگارہ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پروردگارہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔